إن هو إلا ذكر للعالمين. یہ قرآن تو صرف تمام جہان والوں کے لیے نصیحت ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد رئیس احمد۔ پیش کیا جا رہا ہے تلاوت قرآن کریم، ترجمہ اور تفسیر پر مشتمل پروگرام پیغام قرآن۔ الحمدللہ 15ویں پارے کا آغاز کیا جا چکا ہے اور آج بھی انشاءاللہ 15ویں پارے کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر پیش کی جائے گی۔ تلاوت قرآن کریم کے لیے تشریف فرما ہے ممتاز و معروف قاری جناب قاری نعمان نعیمی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور الحمدللہ ہمارے درمیان ممتاز و معروف عالم دین علامہ مفتی محمد عامر صاحب تشریف فرما ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آئیے ناظرین، قرآن کریم کی تلاوت کے مبارک سفر کا آغاز ہو رہا ہے، اور یہ وہ وقت ہے کہ جب آپ تمام قرآن کریم کی تلاوت سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ میں ملتمس ہوں قاری نعمان نعیمی سے کہ تلاوت قرآن کریم کا آغاز فرمائیں۔ بسم اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقالوا أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا۔ میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ اللہ ہی کے نام سے شروع کرتا ہوں جو نہایت رحم فرمانے والا بہت مہربان ہے۔ اور انہوں نے کہا کیا جب ہم ہڈیاں ہو جائیں گے اور ریزہ ریزہ ہو جائیں گے تو پھر ہم کو از سر نو بنا کر کھڑا کر دیا جائے گا؟ قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون متاه قل عسى أن يكون قريبا۔ آپ کہیے تم پتھر بن جاؤ یا لوہا یا کوئی اور مخلوق جو تمہارے خیال میں بہت سخت ہو تو ان قریب وہ کہیں گے ہم کو دوبارہ کون پیدا کرے گا؟ آپ کہیے کہ وہی جس نے تم کو پہلی بار پیدا کیا تھا۔ اس پر وہ آپ کی طرف انکاراً سر ہلائیں گے اور کہیں گے تو یہ کب ہوگا؟ آپ کہیے کیا تعجب ہے کہ وہ وقت قریبا پہنچا ہو۔ يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا۔ جس دن وہ تمہیں بلائے گا تو تم اس کی حمد کرتے ہوئے چلے آؤ گے اور تم یہ گمان کرو گے کہ تم تھوڑی دیر ہی ٹھہرے تھے۔ وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا۔ اور آپ میرے بندوں سے کہیے کہ وہی بات کہا کریں جو سب سے اچھی ہو۔ بے شک شیطان ان کے درمیان پھوٹ ڈالتا ہے، بلا شبہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ ربكم أعلم بكم إن يشأ يرحمكم أو إن يشأ يعذبكم وما أرسلناك عليهم وكيلا۔ تمہارا رب تمہیں بہت زیادہ جاننے والا ہے، وہ اگر چاہے تو تم پر رحم فرمائے اور وہ اگر چاہے تو تم کو عذاب دے، اور ہم نے آپ کو ان کا ذمہ دار بنا کر نہیں بھیجا۔ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا۔
اور آپ کا رب ان کو خوب جاننے والا ہے جو آسمانوں اور زمینوں میں ہیں۔ اور ہم نے بعض نبیوں کو دوسرے بعض نبیوں پر فضیلت دی ہے، اور ہم نے داؤد کو زبور عطا کی۔ قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا۔ آپ کہیے کہ تم ان کو پکارو جو تمہارے ذام میں اللہ کے سوا عبادت کے مستحق ہیں، سو وہ تم سے نہ کسی ضرر کو دور کرنے کے مالک ہیں اور نہ اس کو بدلنے کے مالک ہیں۔ أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا۔ جن لوگوں کی یہ مشرکین عبادت کرتے ہیں وہ خود ہی اپنے رب کی طرف قریب ترین وسیلہ تلاش کرتے ہیں، اس کی رحمت کی امید رکھتے ہیں اور اس کے عذاب سے ڈرتے رہتے ہیں۔ بے شک آپ کے رب کے عذاب سے ڈرنا ہی چاہیے۔ وَإِن مِّن قَرْيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ أَوْ مُعَذِّبُوهَا عَذَابًا شَدِيدًا كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا۔ اور ہم ہر بستی کو قیامت کے دن سے پہلے ہلاک کرنے والے ہیں یا اس کو سخت عذاب دینے والے ہیں، یہ کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ وَمَا مَنَعَنَا أَن نُّرْسِلَ بِالْآيَاتِ إِلَّا أَن كَذَّبَ بِهَا الْأَوَّلُونَ وَآتَيْنَا ثَمُودَ النَّاقَةَ مُبْصِرَةً فَظَلَمُوا بِهَا وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا تَخْوِيفًا۔ اور ہمیں فرمائشی معجزات بھیجنے سے صرف یہ چیز مانے ہے کہ پہلے لوگ ان کو جھٹلا چکے ہیں، اور ہم نے قوم سمود کو اونٹنی دی جو بصیرت افروز نشانی تھی، سو انہوں نے اس پر ظلم کیا، اور ہم صرف ڈرانے کے لیے معجزات بھیجتے ہیں۔ وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ وَنُخَوِّفُهُمْ فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغْيَانًا كَبِيرًا۔ اور جب ہم نے آپ سے فرمایا کہ آپ کے رب نے سب کا احاطہ کیا ہوا ہے، اور ہم نے آپ کو شب معراج جو جلوہ دکھایا تھا وہ صرف لوگوں کی آزمائش کے لیے تھا، اور اسی طرح وہ درخت بھی جس پر قرآن میں لعنت کی گئی ہے، اور ہم انہیں ڈرا رہے ہیں، سو ہمارا ڈرانا تو صرف ان کی سرکشی کو ہی بہت بڑھاوا دے رہا ہے۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ قَالَ أَأَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا۔ اور یاد کیجئے جب ہم نے فرشتوں سے کہا آدم کو سجدہ کرو تو ابلیس کے سوا سب نے سجدہ کیا، اس نے کہا کیا میں اس کو سجدہ کروں جس کو تو نے مٹی سے پیدا کیا ہے؟ قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا۔ اس نے کہا اچھا دیکھ لے، جس کو تو نے مجھ پر فضیلت دی ہے، اگر تو نے مجھے روز قیامت تک کی مہلت دی تو میں اس کی اولاد کو ضرور قابو میں کر لوں گا سوا چند لوگوں کے۔ قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا۔ فرمایا چلا جا
ان میں سے جنہوں نے تیری پیروی کی تو بے شک جہنم تمہاری سزا ہے، پوری پوری سزا۔ واستفزز من استطعت منهم بصوتك واجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا۔ تو ان میں سے جن کو اپنی آواز کے ساتھ پھسلا سکتا ہے پھسلا دے، اور ان پر اپنے سواروں اور پیادوں کے ساتھ چڑھائی کر دے، اور ان کے اموال اور اولاد میں شریک ہو جا، اور ان سے وعدے کر، اور شیطان ان سے جو بھی وعدے کرتا ہے وہ دھوکا ہوتا ہے۔ إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا ربكم الذي يسجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله إنه كان بكم رحيما۔ بے شک میرے سچے بندوں پر تیرا کوئی غلبہ نہیں ہوگا، اور آپ کے لیے آپ کا رب کافی کارساز ہے۔ تمہارا رب وہ ہے جو تمہارے لیے سمندر میں کشتیاں چلاتا ہے تاکہ تم اللہ کا فضل تلاش کرو، بے شک وہ تم پر بہت رحم فرمانے والا ہے۔ وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلَّا فَلَمَّا نَجَّاكُمْ إِلَى الْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ وَكَانَ الْإِنسَانُ كَفُورًا۔ اور سمندر میں جب تم پر کوئی آفت آتی ہے تو جن کی تم عبادت کرتے تھے وہ سب گم ہو جاتے ہیں ماں سوا اللہ کے، پھر جب وہ تم کو بچا کر خشکی کی طرف لے آتا ہے تو تم اس سے اعراض کر لیتے ہو، اور انسان بہت ناشکرا ہے۔ أَفَأَمِنْتُمْ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمْ جَانِبَ الْبَرِّ أَوْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا ثُمَّ لَا تَجِدُوا لَكُمْ وَكِيلًا۔ کیا تم اس سے بے خوف ہو گئے ہو کہ وہ تمہیں خشکی کی کسی جانب دھسا دے یا تمہارے اوپر پتھر برسائے، پھر تم اپنے لیے کوئی کارساز نہ پاؤ؟ أَمْ أَمِنْتُمْ أَنْ يُعِيدَكُمْ فِيهِ تَارَةً أُخْرَى فَيُرْسِلَ عَلَيْكُمْ قَاصِفًا مِنَ الرِّيحِ فَيُغْرِقَكُمْ بِمَا كَفَرْتُمْ ثُمَّ لَا تَجِدُوا لَكُمْ عَلَيْنَا بِهِ تَبِيعًا۔ یا تم اس سے بے خوف ہو گئے ہو کہ وہ تمہیں دوبارہ سمندری سفر پر بھیج دے، پھر تم پر تند و تیز ہواؤں کے جھکڑ بھیج دے اور تمہارے کفر کے باعث تم کو غرق کر دے، پھر تم اس ڈبونے پر ہمارے خلاف کوئی چارہ جوئی کرنے والا نہ پا سکو۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا۔ بے شک ہم نے اولاد آدم کو فضیلت دی اور ان کو خشکی اور سمندر کی سواریاں دیں اور ان کو طیب چیزوں سے رزق دیا، اور ان کو ہم نے اپنی مخلوق میں سے بہت سوں پر فضیلت دی ہے۔ يَوْمَ نَدْعُو كُلَّ أُنَاسٍ بِإِمَامِهِمْ فَمَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَأُولَئِكَ يَقْرَؤُونَ كِتَابَهُمْ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا۔ جس دن ہم تمام لوگوں کو ان کے امام کے ساتھ بلائیں گے، سو جن لوگوں کو ان کا اعمال نامہ ان کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا وہ اپنے اعمال ناموں کو پڑھیں گے اور ان پر ایک دھاگے کے برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ وَمَن كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَى فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَى وَأَضَلُّ سَبِيلًا وَإِن كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ
يسألونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا. اور جو شخص اس دنیا میں اندھا رہے گا وہ آخرت میں بھی اندھا رہے گا اور صحیح راستے سے زیادہ بھٹکا ہوا ہوگا. اور قریب تھا کہ وہ آپ کو اس چیز سے لغزش دے دیتے جس کی ہم نے آپ کی طرف وحی فرمائی ہے، تاکہ آپ اس وحی کے علاوہ کوئی اور بات ہم پر گھڑ دیں، اور تب یہ لوگ ضرور آپ کو اپنا دوست بنا لیتے. ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. اور اگر بالفرض ہم آپ کو ثابت قدم نہ رکھتے تو قریب تھا کہ آپ ان کی طرف تھوڑا سا مائل ہو جاتے، تو اس وقت ہم آپ کو دنیا کی زندگی میں دگنا مزہ چکھاتے اور دگنا مزہ موت کے وقت، پھر آپ ہمارے خلاف اپنا کوئی مددگار نہ پاتے. وَإِن كَادُوا لَيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ الْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا وَإِذًا لَا يَلْبَثُونَ خِلَافَكَ إِلَّا قَلِيلًا سُنَّةَ مَن قَدْ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِن رُّسُلِنَا وَلَا تَجِدُ لِسُنَّتِنَا تَحْوِيلًا. اور بے شک قریب تھا کہ وہ اس زمین سے آپ کے قدم ڈگمگا دیں تاکہ آپ کو اس سے باہر کر دیں، پھر یہ بھی آپ کے بعد بہت کم عرصہ ٹھہر پاتے. آپ سے پہلے جو ہم نے رسول بھیجے تھے ان کے لیے بھی یہی دستور تھا، اور آپ ہمارے دستور میں کوئی تبدیلی نہیں پائیں گے. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. آپ سورج ڈھلنے سے لے کر رات کی تاریکی تک نماز قائم کریں اور فجر کی نماز میں قرآن پڑھیں، بے شک فجر کی نماز کے قرآن پڑھنے میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں. ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. اور رات کے کچھ حصے میں تہجد کی نماز پڑھیں جو خصوصاً آپ کے لیے زیادہ ہے، ان قریب آپ کا رب آپ کو مقام محمود پر فائز کرے گا. وقل رب ادخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. اور آپ کہیے اے میرے رب تو مجھے جہاں بھی داخل کرے مجھے سچائی کے راستے میں داخل کرنا، اور تو مجھے جہاں سے بھی باہر لائے سچائی کے راستے سے باہر لانا، اور میرے لیے اپنے پاس سے وہ غلبہ عطا فرما جو میرا مددگار ہو. وقل جاء الحق وزهق الباطل كان زهوقا. اور آپ کہیے حق آ گیا اور باطل نابود ہو گیا، اور بے شک باطل تھا بھی نابود ہونے والا. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. اور ہم قرآن میں وہ چیز نازل فرماتے ہیں جو مومنین کے لیے شفا اور رحمت ہے، اور ظالموں کے لیے سوا نقصان کے اور کچھ زیادتی نہیں ہوتی. وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ وَإِذَا
مسه الشر كان يئوسا قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا۔ اور جب ہم انسان کو کوئی انعام دیتے ہیں تو وہ بجائے شکر کے منہ پھیر لیتا ہے اور پہلو تہی کرتا ہے، اور جب اسے کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو مایوس ہو جاتا ہے۔ آپ کہیے کہ ہر شخص اپنے طریقے اور مزاج کے مطابق عمل کرتا ہے، تو اے مسلمانوں، تمہارا رب ہی خوب جانتا ہے کہ کون زیادہ ہدایت والے طریقے پر ہے۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا۔ اور یہ لوگ آپ سے روح کے متعلق سوال کرتے ہیں، آپ کہیے کہ روح میرے رب کے امر سے ہے اور تم کو محض تھوڑا سا علم دیا گیا ہے۔ وَلَئِن شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ بِهِ عَلَيْنَا وَكِيلًا إِلَّا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ إِنَّ فَضْلَهُ كَانَ عَلَيْكَ كَبِيرًا۔ اور اگر بالفرض ہم چاہیں تو ہم ضرور اس تمام وحی کو سلب کر لیں جو ہم نے آپ کی طرف نازل کی ہے، پھر ہمارے مقابلے میں آپ کو کوئی حمایتی نہ مل سکے ماں سوا آپ کے رب کی رحمت کے، بے شک آپ پر اللہ کا بہت بڑا فضل ہے۔ قل لئن اجتمعت الإنس والجن على بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا۔ آپ کہیے کہ اگر تمام انسان اور جن مل کر اس قرآن کی مثل لانا چاہیں تو وہ اس کی مثل نہیں لا سکیں گے، خواہ وہ ایک دوسرے کے مددگار ہوں۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ فَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا۔ ہم نے اس قرآن میں لوگوں کی ہدایت کے لیے ہر قسم کی مثالیں بیان کر دی ہیں، مگر اکثر لوگوں نے ناشکری کے سوا ہر چیز کا انکار کر دیا۔ وَقَالُوا لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنبُوعًا أَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِّن نَّخِيلٍ وَعِنَبٍ فَتُفَجِّرَ الْأَنْهَارَ خِلَالَهَا تَفْجِيرًا۔ اور انہوں نے کہا ہم آپ پر ہرگز ایمان نہیں لائیں گے حتیٰ کہ آپ ہمارے لیے زمین سے کوئی چشمہ جاری کر دیں یا آپ کے لیے کھجوروں اور انگوروں کا کوئی باغ ہو، پھر آپ ان کے درمیان سے بہتے ہوئے دریا جاری کر دیں۔ أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا۔ یا جس طرح آپ ہم سے کہتے ہیں ہم پر آسمان کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے گرا دیں، یا آپ اللہ کو اور فرشتوں کو ہمارے سامنے بے حجاب لے آئیں۔ أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا۔ یا آپ کے لیے سونے کا کوئی گھر ہو یا آپ آسمان پر چڑھ جائیں اور ہم آپ کے چڑھنے پر بھی ہرگز ایمان نہیں لائیں گے،
حتیٰ کہ آپ ہم پر کتاب نازل کریں جس کو ہم پڑھیں، آپ کہیے میرا رب پاک ہے، میں تو صرف ایک بشر ہوں جس کو رسول بنایا گیا ہے۔ وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا۔ اور لوگوں کو ایمان لانے سے صرف یہ چیز مانے ہوئی کہ جب بھی ان کے پاس ہدایت آئی تو انہوں نے کہا کیا اللہ نے بشر کو رسول بنا کر بھیجا ہے؟ قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم إنه كان بعباده خبيرا بصيرا۔ آپ کہیے اگر زمین میں فرشتے بستے اور اطمینان سے چلتے پھرتے تو ہم ان پر آسمان سے فرشتہ ہی رسول بنا کر نازل کرتے۔ آپ کہیے میرے اور تمہارے درمیان اللہ کافی گواہ ہے، بے شک وہ اپنے بندوں کی بہت خبر رکھنے والا اور ان کو خوب دیکھنے والا ہے۔ ومن يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا۔ اور جس کو اللہ ہدایت دے سو وہی ہدایت یافتہ ہے، اور جن کو وہ گمراہ کر دے تو ان کے لیے آپ اللہ کے سوا کوئی مددگار نہیں پائیں گے، اور ہم قیامت کے دن ان کو ان کے منہوں کے بل اٹھائیں گے اس حال میں کہ وہ اندھے، گونگے اور بہرے ہوں گے، ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے، جب بھی وہ بجھنے لگے گی تو ہم اس کو ان کے لیے اور بھڑکا دیں گے۔ ناظرین محترم، تلاوت قرآن کریم اور ترجمہ پیش کیا گیا۔ آئیے ان آیات کی تفہیم کے لیے منتخب آیات کی تفسیر فرما رہے ہیں ممتاز و معروف عالم دین علامہ مفتی محمد عامر صاحب۔ جی بسم اللہ صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقالوا اذا كنا عظاما ورفاتا ائنا لمبعوثون خلقا جدیدا۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کافروں کے ایک اعتراض کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے حوالے سے، اس کے اختیارات اور قدرت کے حوالے سے تھا، پیش کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب دعوت دیا کرتے تھے کفار مکہ کو اور انہیں ڈرایا کرتے تھے آخرت کے عذاب سے کہ مرنے کے بعد تمہیں پھر سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں تمہاری ان بدعمالیوں کا جواب دینا پڑے گا، تو وہ مختلف قسم کے اعتراضات کے ساتھ ساتھ وہ یہ کہتے تھے کہ کیا جب ہم مر جائیں گے اور جب ہم ہڈیاں ہو جائیں گے عظاماً و رفاتاً، اور ہماری ہڈیاں چور چور ہو جائیں گی، تو کیا ہم دوبارہ سے پیدا کیے جائیں گے؟ یعنی بالکل چور چور ہوئی ہڈیاں دوبارہ سے وہ جڑ جائیں گی، اس پہ گوشت لگ جائے گا اور پھر دوبارہ ہمیں زندگی مل جائے گی، اور پھر اللہ ہم سے پوچھے گا ہمارے اعمال کا حساب، کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ وہ یہ اعتراض کرتے تھے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا حضور نبی کریم علیہ السلام سے کہ اے رسول آپ ان سے فرمائے قُلْ كُونُوا حِجَارَةً أَوْ حَدِيدًا أَوْ خَلْقًا مِمَّا يَكْبُرُ فِي صُدُورِكُمْ، کہ تم جو ہے وہ لوہا بن جاؤ یا پتھر بن جاؤ یا کوئی ایسی شے بن جاؤ کہ جو تمہارے خیال سے بہت بڑی اور طاقتور ہو، لیکن اللہ تعالیٰ پھر بھی تمہیں دوبارہ پیدا کرے گا۔ یعنی یہ مختلف انداز سے یہ باتیں کرتے رہتے تھے کہ کس طریقے سے یہ ہو سکتا ہے، کیا یہ ممکن ہو سکتا ہے، یہ تو ناممکن ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جس انداز سے جواب دیا، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم مرنے کے بعد کچھ بھی ہو جاؤ وہ تمہیں دوبارہ پیدا کر دے گا، تم کچھ بھی بن جاؤ۔
اور یہ ممکن ہے کہ بندہ مرنے کے بعد اس کے جو باڈی پارٹس ہیں پہلے تو وہ سب کے سب زائل ہو جاتے ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ کچھ چیزیں جو ہیں وہ زائل ہونے کے بعد کسی نہ کسی دھات میں، کسی نہ کسی چیز میں، مٹی میں، اس کی جنس میں مبتلا ہو جائے اور اس کے ساتھ مل جائیں اور اسی میں شریک ہو جائیں، یہ ممکن ہے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم کچھ بھی بن جاؤ، مرنے کے بعد تمہاری ہڈیاں جس دھات سے مل جائیں، جس شے سے مل جائیں، جس کی جنس میں داخل ہو جائیں، اللہ تعالیٰ ان میں سے تمہارے انگریڈینٹس کو علیحدہ کرے گا، پھر سے تمہیں پیدا کرے گا۔ اس لیے پیدا کرے گا کہ فَسَيَقُولُونَ مَن يَعِيدُنَا مَن يُعِيدُنَا، وہ کہیں گے کہ ہمیں کون دوبارہ لوٹائے گا؟ تو اللہ رب العزت نے جواب دیا الذی فطرکم اول مرہ، اے محبوب آپ فرما دیجئے قل الذی، کہ جس نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا تھا، یعنی جب تم موجود نہیں تھے، تم معدوم تھے، جب تمہارا وجود نہیں تھا، تم عدم میں تھے، جب تم لا شے تھے تو تمہیں اس نے شے بنایا، جب تمہارا کوئی جز کوئی پارٹ نہیں تھا، ابھی تو پھر بھی تم کہتے ہو کہ ہماری ہڈیاں ہوں گی۔ آج سائنس ثابت کرتی ہے کہ ڈی این اے جو ہے وہ جمع کیا جائے اور اس سے کوئی نہ کوئی چیز جو ہے وہ ہم دوبارہ سے ریبلڈ کر سکتے ہیں، دوبارہ سے اس کو دوبارہ تعمیر کر سکتے ہیں، اس سے دوبارہ وہ چیز ڈی این اے کے ذریعے جو ہے وہ ہم اس کی تفصیلات حاصل کر سکتے ہیں، اس کے خواص معلوم کر سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے تو جب کسی کا کوئی ڈی این اے نہیں تھا، جب کوئی وجود نہیں تھا، کوئی ذرہ نہیں تھا، جب تم کچھ بھی نہ تھے، معدوم تھے، تو اس نے تمہیں موجود کیا ہے۔ فطرہ کا معنی ہی یہی ہوتا ہے کہ بے نمونہ کسی چیز کو پیدا کرنا، فطرہ، اور بدیع کا معنی ہوتا ہے بدیع السماوات والارض، کس کی ذات ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ یعنی بدیع ان کا مطلب یہ ہوتا ہے وہ چیز جو موجود نہ ہو اور اس کو موجود کرنا، تو اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ہے۔ تو اللہ رب العزت ضرور مرنے کے بعد زندہ کرے گا۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے فرمایا وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ، دو چیزوں کا یہاں پہ ذکر کیا اللہ رب العزت نے۔ ایک جو ہے وہ رویت جو نبی کریم علیہ السلام کو کروائی گئی تھی معراج، شجرہ ملعونہ کا جو قرآن میں ذکر ہے، یہ دونوں چیزیں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تمہارے لیے ایک آزمائش بن چکی ہیں، کیونکہ نبی کریم علیہ السلام کو جو ہم نے اتنے قلیل وقت میں اتنا طویل سفر طے کرا دیا اور اپنی نشانیاں بتا دی، تمہیں یقین آ ہی نہیں سکتا۔ لیکن جب تصدیق کرنے کے لیے کفار نبی کریم علیہ السلام کے پاس گئے اور وہ جو زمینی جتنے مشاہدات کفار کے سامنے موجود تھے انہوں نے اس کے بارے میں سوالات کیے، تو حضور علیہ السلام نے سب کے صحیح جواب دے دیے۔ ایک ایک چیز، راستے کے مسافر کے بارے میں بھی پوچھا، بیت اللہ کے وہاں کے بیت المقدس کی مسجد کے بارے میں، کھڑکیوں کے بارے میں، در و دیوار کے بارے میں، احوال کے بارے میں، اطراف کے بارے میں، ایک ایک چیز کے بارے میں پوچھا۔ نبی کریم علیہ السلام نے سب کچھ ٹھیک ٹھیک بتا دیا۔ یہ ان کے لیے حیران کن تھا کہ کیسے بتا دیا، جبکہ حضور نبی کریم علیہ السلام اس سے پہلے کبھی نہیں گئے ہیں، اور آج دعویٰ کر رہے ہیں کہ میں رات کے قلیل وقت کے اندر اتنا طویل سفر طے کر کے آیا، یہ کیسے ممکن ہے؟ کفار کے لیے بڑی آزمائش تھی، لیکن اللہ رب العزت نے یہ چیزیں اس لیے ذکر کی کہ شاید ان چیزوں کی وجہ سے تمہیں عقل آ جائے کہ واقعی یہ ہستی، یہ محمد، یہ پیغمبر جو کچھ بھی کرتے ہیں اللہ کے ارادے سے اور حکم سے کرتے ہیں، کیونکہ یہ اللہ کے نمائندے ہیں، اس لیے یہ جو پیغام بھی دے رہے ہیں تم لوگوں کو ہدایت کے لیے، وہ تمہاری ہدایت اور کامیابی کا ہی سبب ہے، وہ اللہ کی طرف سے ہے۔ اس لیے تو انہوں نے اس نتیجے کو اخذ کرنے کے بجائے غلط نتیجہ اخذ کیا۔ اسی طرح ایک اور غلط نتیجہ اخذ کیا انہوں نے شجرہ ملعونہ کے بارے میں، کہ اللہ رب العزت نے قرآن میں ایک درخت کے بارے میں ذکر کیا، تھور کا درخت تھا۔ اس درخت کا اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وہ جہنمیوں کے لیے غذا ہوگا۔ یہ تھور کا جو درخت ہوگا جہنم کے بالکل تہ میں لگا ہوا ہوگا، اور اس کی جڑیں جہنم میں چاروں طرف پھیلی ہوئی ہوں گی، اور جہنمیوں کو کھانے کے لیے وہ درخت دیا جائے گا۔ تو اس پر ان لوگوں نے یہ اعتراض کیا کہ جہنم تو پتھر کو، لوہے کو جلا دے گی، تو اس درخت کو کیسے نہیں جلائے گی؟ انہوں نے یہ
ایک اعتراض کیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمہارے لیے دونوں چیزیں بڑی آزمائش کن بن گئی، ایک وہ رویت جو ہم نے اپنے نبی کو کروائی، اور ایک وہ شجر ملعونہ جس کا ہم نے ذکر کیا کہ جہنمیوں کو کھلایا جائے گا۔ تو پھر ان لوگوں نے اس پہ اعتراض کیا کہ وہ درخت جلے گا کیوں نہیں، حالانکہ وہ اس بات کو نہیں دیکھتے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے سب کچھ ہے، اللہ تعالیٰ کے اختیار میں کیا نہیں ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ سمدل نامی کیڑا ہوتا ہے جو پیدا ہی آگ میں ہوتا ہے اور اسے آگ نہیں جلاتی ہے، اور باقاعدہ جو ہے وہ اس کیڑے کی جو ہے کھالیں بنائی جاتی تھی اس کی جلد نکال کے، تاکہ ترکی کے اندر تاکہ اس کھالوں کو اس کو استعمال کیا جاتا تھا تاکہ جلے نہ وہ کھال، باقاعدہ اس کیڑے کی کھالیں جمع کر کے اور اس کی باقاعدہ ایک چادر بنائی جاتی تھی اس کیڑے کی۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ سب کے سامنے موجود ہے، یہ نظارہ بھی اللہ تعالیٰ نے کروا دیا کہ وہ جسے چاہے آگ اثر کرے اور جسے چاہے نہ کرے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے۔ لیکن ان کے لیے ایک آزمائش بن گئی تھی، جب اللہ نے کہا نا جہنمیوں کو یہ درخت کھلایا جائے گا غذا کے طور پہ، تو کہنے لگے درخت جلے گا نہیں، ہم جل جائیں گے، اس طرح کی باتیں کرنے لگے۔ بہرحال یہ کافرانہ انداز ہوتا ہے کہ جب ڈرایا جائے سمجھایا جائے تو بجائے اس چیز سے کہ جس چیز سے آپ کو محتاط کیا جا رہا ہے، محتاط ہونے کے بجائے جہالت کا مظاہرہ کرو۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے ایک اور بات بیان فرمائی، اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا۔ نمازوں کا حکم دیا کہ اپنی نمازوں کو قائم کرو، اقیم الصلاۃ، اور پھر آگے اس کے اوقات بتائے لدلوک الشمس الی غسق اللیل، سورج ڈھلنے سے لے کے سورج غروب ہونے کے بعد تک، غسق اللیل یعنی جب رات ہو جائے، رات کی تہائی تک۔ تو اگر ہم اس دوران میں دیکھتے ہیں تو ظہر، عصر، مغرب، عشاء 4 نمازیں آ جاتی ہیں، تو ان 4 نمازوں کا یہاں پہ ذکر کیا گیا، اور پھر 5ویں نماز کا کہا کہ وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا، 5ویں نماز فجر کی رہ گئی تھی، اس کا ذکر کیا، اور ساتھ میں یہ بھی بتایا کہ فجر کی نماز میں جو قرآن پڑھا جاتا ہے، یہ قرآن جو ہے وہ بہت زیادہ اجر و ثواب کا باعث ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جو فرشتے ڈیوٹیز دیتے ہیں ہمارے یہاں پہ، جو کرامن کاتبین ہوتے ہیں لکھنے والے، یہ دن میں الگ ہوتے ہیں، رات میں الگ ہوتے ہیں۔ اچھا، جب دن والوں کی ڈیوٹی پوری ہوتی ہے صبح کو، رات والوں کی، تو وہ جانے سے پہلے فجر کی نماز پڑھ کے پھر جاتے ہیں، اور رات والے جو دن والے جو ہیں وہ آ چکے ہوتے ہیں۔ تو گویا فجر کے وقت جو کاتبین ہوتے ہیں، رات والے بھی موجود ہوتے ہیں، دن والے بھی موجود ہوتے ہیں۔ تو گویا اس وقت آپ فجر کی نماز پڑھیں یا اس وقت کوئی اہم عبادت کریں، مثلا قرآن پاک کی تلاوت کریں، تو یہ چاروں کے چاروں فرشتے اس وقت موجود ہوتے ہیں، لکھ رہے ہوتے ہیں۔ رات والے فجر پڑھ کے جاتے ہیں اور دن والے جو ہے وہ آ چکے ہوتے ہیں فجر میں، تو اس لیے اس پر زور دیا گیا۔ دوسری اس میں ایک بڑی اہم بات یہ ہے کہ صبح فجر میں قرآن پڑھنا، ظاہر سی بات ہے کہ جب دن کا آغاز کلام پاک سے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بابرکت کلام سے ہو، تو اس کی پھر فضیلتیں، اس کی رحمتیں جو ہے انسان کی پوری زندگی پر حاوی ہو جاتی ہیں۔ تو اس کا ذکر کیا کہ قرآن پاک کو صبح سویرے پڑھنا بڑا فائدہ مند ہے، اور پھر فرمایا وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَحَجَّتْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، اور ایک اور بات ذکر کی، جہاں 5 نمازوں کا ذکر کیا، ان 5 نمازوں کے بعد جو سب سے اہم نماز تھی وہ تھی تہجد کی نماز۔ ہے تو وہ نفل، لیکن حضور نبی کریم علیہ السلام کو یہاں پہ حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ اس نماز کو پڑھیں۔ اس لیے حکم دیا جا رہا ہے حضور نبی کریم علیہ السلام کو کہ نبی کریم علیہ السلام کا تعلق جو رب کے ساتھ تھا وہ خاص تھا۔ نبی کریم علیہ السلام کی جو عنایتیں، نبی کریم علیہ السلام پر جو رب کی عنایتیں تھیں وہ بڑی خاص تھی، بڑا خاص مقام عطا کیا گیا، جس کا آگے ذکر بھی ایسا ان یبعثک ربک مقاما محمودا، قریب ہے کہ آپ کا رب آپ کو مقام محمود پر فائز کرے گا۔ تو جس کو اتنی بلندیاں، عظمتیں، قربت خاص عطا کیا جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے اس کی عبادتیں بھی خاص ہوتی ہیں، سبحان اللہ، اس کی جو اللہ تعالیٰ سے مناجاتیں ہوتی ہیں وہ بھی خاص ہوتی ہیں۔ نیک لوگوں کو جو اللہ تعالیٰ مرتبے دیتا ہے
تو اس لیے بھی دیتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک خاص انٹریکشن، اور عبادتیں بھی ان کی بڑی خاص ہوتی ہیں، یعنی عام لوگوں سے بڑھ کر ہوتی ہیں، اور خلوص زیادہ ہوتا ہے، اس کے اندر رقیت زیادہ ہوتی ہے، ذوق و شوق زیادہ ہوتا ہے، خشوع و خضوع زیادہ ہوتا ہے، ان کی عبادت میں انہماک اور اہتمام جو ہے وہ بڑا خاص ہوتا ہے، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے خاص بندے ہوتے ہیں۔ تو یہاں پر نبی کریم علیہ السلام کو تہجد کا حکم دیا جا رہا ہے۔ عام لوگوں کے لیے تہجد کی نماز پڑھنا جو ہے وہ نفل ہے، کم سے کم 2 رکعتیں اور زیادہ سے زیادہ 12 رکعتیں، لیکن حضور علیہ السلام کے لیے یہ واجب تھی، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عموماً رات میں 8 رکعتیں تہجد کی پڑھا کرتے تھے۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ اسی آیت سے پتہ چلتا ہے وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَہَجَّدْ بِهِ، لیل کے لفظ نے بتا دیا کہ تہجد کی نماز رات میں ہوتی ہے، اور رات میں تھوڑی نیند کرنے کے بعد ہوتی ہے۔ اسی آیت سے یہ بات بھی ہمیں پتہ چل گئی۔ سبحان اللہ۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے فرمایا وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ، کہ حق آیا اور باطل گیا۔ بے شک جب روشنی آتی ہے اندھیرا چلا جاتا ہے، جب ہدایت آتی ہے تو گمراہیت چلی جاتی ہے، جب ایمان آتا ہے تو کفر چلا جاتا ہے۔ بالکل اسی طرح جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے دن وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ پڑھتے ہوئے داخل ہوئے تھے مکے کے اندر ان تصویات کو، تو مکہ کس طریقے سے شرک سے کفر سے پاک و صاف ہو گیا تھا، اور حق غالب ہو گیا تھا، حق چھا گیا تھا، اور باطل بالکل مٹ گیا تھا۔ اور یہ ایک آفاقی حقیقت ہے، نبی کریم علیہ السلام تو بے شک حق ہیں۔ اگر آج بھی کوئی بندہ اپنے ساتھ حق کو جوڑ لے، حق کو اختیار کر لے، تو باطل اس کے سامنے نہیں ٹک سکتا۔ بے شک یہ حقیقت ہے۔ بے شک لوگ بھروسہ کرتے ہیں باطل پر، جھوٹ پر، کمزور سہاروں پر، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ حق کو کبھی باطل ہرا نہیں سکتا ہے۔ حق اگر اہل حق اگر کمزور پڑ جائیں اور اہل حق کے اندر کوئی کمی آ جائے پھر الگ بات ہے، لیکن اگر اہل حق اپنے حق پر قائم ہو، انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، تم ہی غالب رہو گے اگر تمہارے اندر ایمان کامل رہے گا۔ تو یہ بات اللہ رب العزت نے یہاں پر مزید فرمائی ہے ان الباطل کان زہوقا، کہ باطل تو ہے ہی مٹنے کے لیے، یعنی باطل کا جو ہمیں غلغلہ اور ولولہ جو نظر آتا ہے، جو ان کا بظاہر تمکنت نظر آتا ہے، اور ان کا بظاہر جو ہمیں اتنا شور نظر آتا ہے، حقیقت یہ ہے کہ باطل مٹنے کے لیے۔ پھر اس کے بعد قرآن پاک کی ایک بڑی اہم آیت قرآن پاک کی شان میں ہے اور قرآن پاک کی عظمت میں ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، اور ہم نے یہ قرآن اتارا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، یہ قرآن کے جس میں شفا بھی ہے اور مومنین کے لیے رحمت بھی ہے۔ کتنا زبردست کلام اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا، اور خود بتا رہا ہے کہ اس میں تمہارے لیے شفا ہے، مومنوں کے لیے اس میں رحمت ہے۔ مومن اس کو جب اپنائیں گے ان کے دل کے امراض دور ہوں گے، دل کے بوجھ ہلکے ہو جائیں گے، دل کے میل و کچیل صاف ہو جائیں گے، قلوب پاک مزکی اور مصفہ ہو جائیں گے، اور پھر اس کے بعد دنیا میں کامیابی، کامرانی، کامیابی کا نسخہ، ہدایت کا ضامن، کامیابی کا ضامن یہ کتاب مومنوں کے لیے سمجھ لو کہ ایک رحمت بن کے آئی ہے۔ کاش کہ ہم اس کتاب کو پڑھتے اور اس کتاب کی قدر کرتے۔ اب یہ آپ دیکھیں کہ یہاں پہ قرآن کی عظمت کا ذکر ہوا، یہ پورا ایک ترتیب سے تسلسل چل رہا تھا۔ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نمازوں کا ذکر کیا، نمازوں کی برکتوں کا ذکر کیا، نماز کے فوائد کا ذکر کیا، گویا کہ اسلام کی عظمت۔ پھر اس کے بعد عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، نبی کریم علیہ السلام کی عظمت کہ حضور نبی کریم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ بروز قیامت مقام محمود پر فائز کرے گا، کہ جہاں پہ بیٹھ کے حضور نبی کریم علیہ السلام تمام مسلمانوں کی شفاعت فرمائیں گے، جو گناہ گار ہیں، کافروں کی نہیں، مسلمانوں کی۔ تو یہ حضور نبی کریم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک خاص جو مقام عطا فرمایا، مقام محمود، مقام حمد، تو یہ حضور کی عظمت کا بیان، اور پھر وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ سے قرآن کی عظمت کا بیان، یعنی تینوں عظمتیں ان 3 آیتوں میں لگاتار بالترتیب جمع ہو گئیں۔ اسلام کی عظمت،
بانی اسلام نبی کریم علیہ السلام کی عظمت اور حقیقت اسلام یعنی قرآن کی عظمت، واہ 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 بھائی، یہ تینوں چیزوں کی عظمتیں جو ہے وہ بالترتیب یہاں پہ اللہ رب العزت نے پیش کی ہیں کہ ہم ان کی عظمتوں کو سمجھیں، اسلام کی قدر کریں، بانی اسلام پیغمبر اسلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قدر کریں، ان کی عظمتوں کا اعتراف کریں، ان کی تعظیم کریں، ان پر ایمان لائیں، ان سے محبت کریں، اور قرآن کی عظمت کا اعتراف کریں اور قرآن کو پڑھیں، اس کا حق ادا کریں، اس کو سمجھیں، تو یقیناً کامیابی ہمارا مقدر بنے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس قرآن پاک کو پڑھنے کی، سمجھنے کی اور اس قرآن حکیم کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب سبحان العالمین۔ اللہ سبحان اللہ، جزاک اللہ مفتی صاحب، بہت خوبصورت انداز میں مفتی محمد عامر صاحب تفسیر فرما رہے تھے، اور ازرو قرآن جو آپ نے مومنین کے لیے ضروری چیزیں ہیں، کامیابیوں کے لیے، فلاح کے لیے جو ارشاد فرمائی اللہ تعالیٰ، اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ARYQ TV کے اس اہتمام کو اللہ پاک اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اسلام پر زندگی عطا فرمائے، ہمیں اللہ تعالیٰ ایمان پر موت عطا فرمائے، اور بروز حشر نبی کریم علیہ السلام کی شفاعت عظمیٰ سے بہرہ مند فرمائے۔ اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان محمد رئیس احمد کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ إن هو إلا ذكر للعالمين یہ قرآن تو صرف تمام جہان والوں کے لیے